ایک اور حدیث جو حدیث ابن ماجہ کی اور نسائی کی حدیث ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں، لیکن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باب خیر اقبل یا باب شر اکثر، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کام میں آگے بڑھنے والوں، اے نیک کام کرنے والوں، اور وہ لوگوں جن کا مشغلہ، جن کی چاہت یہ ہے کہ میں نیک کام کروں، جو نیک کام کرنا چاہتا ہے، جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے، جس کا ارادہ نیک ہے، جس کی نیت نیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے اقبل، آگے بڑھ جاؤ، دیکھو یہ مہینہ آ چکا ہے، یہ مقدس مہینہ، یہ نیکیوں کا مہینہ آ چکا ہے، آگے بڑھو، نیکیاں کماؤ۔ اندازہ کیجئے اس مہینے کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ مہینہ آتا ہے، چاند نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے جو ندا لگاتا ہے، جو کہتا ہے یا باغ الخیر اقبل، اے نیک کام کرنے والو، اے اچھے کام کرنے والو، اے قرآن پڑھنے والو، اے حدیث پڑھنے والو، اے دعا کا اہتمام کرنے والو، استغفار کا اہتمام کرنے والو، اے نیک کام کرنے والو، اقبل، آگے بڑھو۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے یا باب شر اکثر، اے برائی کرنے والو، اے وہ لوگوں جنہیں برائی پسند ہے، برے کام میں آگے رہتے ہو، غلط کام میں آگے رہتے ہو، اکثر رک جاؤ، یہ مہینہ آ چکا ہے، یہ مہینہ ایسا مہینہ نہیں ہے یہ برائی کی جائے، یہ مہینہ اس قابل نہیں ہے جس میں تم غلط کام کرو، اس میں تم برا کام کرو، بےہودہ کام کرو، لغو کام کرو، تم جو اس کو فضول کرو، ایسا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باب شر اکثر، اے وہ لوگوں جو اور مہینے میں برائی کیا کرتے تھے، اے وہ لوگوں جو اور مہینے میں جھوٹ بولا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، اے وہ لوگوں جو اور مہینے کے اندر بدعات ملوث تھے، شرکیات ملوث تھے، دیکھو تو صحیح یہ مہینہ آ چکا ہے، یہ مقدس مہینہ، یہ پاس مہینہ آ چکا ہے، اب تم برائی سے رک جاؤ، غلط کام رک جاؤ، نیک کام کرو۔ اندازہ کیجئے کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا عجیب و غریب مہینہ ہے، یہ ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم برائی سے بچیں، برے کام سے احتراز کریں، اچھے کام سے اپنائیں۔ اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمان و احتساب غفر ما تقدم من ذنبہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ سنو یہ مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے کے اندر سب سے اچھا عمل جو ہے روزہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں روزہ رکھا، آتے ہیں ایک ہے ایمان، مطلب یہ ہے جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مومن ہے، موحد ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، رسول بھی مان رکھتا ہے، ایمان کہ اگر اس کا ہے اور پھر وہ رکھ رہا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان کے اندر اضمحلال ہے، ایمان میں کمزوری ہے، اگر اس کے اعمال میں بدعات پائے جاتے ہیں، شرکیات پائے جاتے ہیں، وہ موحد نہیں ہے تو اس کا عمل فائدہ نہ دے گا، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے ایمان و احتسابا، یعنی اس سے حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسی کا عمل قابل قبول ہوگا جو آدمی ایمان والا ہو۔ اگر آدمی ایمان والا نہیں ہے، اگر کسی کے عمل میں شرکیات پایا جاتا ہے، اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں خیال رکھتا ہے جو ہمارا داتا ہے، مسلم کشا ہے، ہاتھ روا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث کے اندر ایمان کی وضاحت آئی ہے، ایمان کی جس میں قید لگائی گئی ہے، یہ قید بتا رہی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل فائدہ مند نہیں ہے۔ کچھ بھی کریں اگر ایمان نہیں ہے ایک اللہ پر، رسول پر، قیامت کے دن پر
اور تقدیر پر روز جزا پر ایمان نہیں ہے، اگر پھر وہ کچھ بھی نہ کر لے، نماز پڑھتا ہے تو اس کا عمل فائدہ مند نہ ہوگا۔ کسی کا عمل اسے فائدہ دے گا جب اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہو، تو ایمان کی اس کے اندر رمق موجود ہو۔ تو سب سے پہلی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم اس بات پہ مان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ دنیا میں معبود تو بہت سارے ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی لات کو پوج رہا ہے، کوئی منات کو پوج رہا ہے، کوئی بت کو پوج رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر کوئی جو ہے پیر کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے اس کے علاوہ کوئی خواجہ اجمیری کو پوج رہا ہے، کوئی لال شاہ شہباز کو پوج رہا ہے، کوئی چھتی بابا کو پوج رہا ہے، کوئی ننگے بابا کو پوج رہا ہے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پوج رہے ہیں، کوئی جو ہے کنکر صاحب کو پوج رہا ہے، کچھ بہت سے پوجنے والے ہیں، کوئی ٹکرے صاحب کو پوج رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایسے پوجنے والے کچھ بھی کر لے، اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا، اسی کا عمل قابل قبول ہوگا جو ہم یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہاتھ روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، مسائل کو ٹالنے والا ہے، مجھے کشا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجنیے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی ایسا یقین رکھتا ہے، رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ فائدہ مند ہے۔ چونکہ یہاں سب ایمان لگائی گئی ہے، پھر کہا احتسابا، اتنا ہی نہیں کہ ایمان لائے، ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نیک و اچھا بدلہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے۔ جب کوئی خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، نیک کے ساتھ اللہ کی بات کرتا ہے، اس کو بدلہ دیا کرتا ہے، تو دو چیزیں یہاں کہی گئی، ایمان احتساب، جو کوئی ایسا کرتا ہے جو اس پہ دو چیز پائی جاتی ہے، پھر اللہ نے باتیں ہیں اس کے پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کتنا اہم ثواب اس کا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے فرماتے ہیں اللہ نے فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم جزاف، آدم کے بیٹے کے ہر عمل کا